بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اسپیشل رپورٹ کے ناظرین کو اقبال کاظمی کا السلام علیکم. آج کٹہرے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کی ابتدا رب العزت کے نام سے کی، اور یہ کہوں گا کہ لہو لہو ہے پیرہن، لہو لہو ہے پیرہن، تار تار ہے کوچہ دہن، سر پر سجائے تاج بے رحم، سر پر سجائے تاج بے رحم، سربراہ ہے اس شہر کے تہہ دامن. جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو کٹہرے میں لانا واجب ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت 282 میں ارشاد فرما رہا ہے، یاد رکھو لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اسی طرح مالک حقیقی سورہ 16 آیت 9 میں حکم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عدل اور غیر محتسب رہنے اور ایک دوسرے پر احسانات کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اسی طرح رب العزت کی ذات عدل کے متعلق 34 سورت کی 35ویں آیت میں حکم فرما رہی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمیشہ اللہ کی خاطر حق اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے رہو. تو آج کا ہمارا پروگرام انصاف کی گواہی پر مبنی ہے، اور ہم آئین کے آرٹیکل 19، 62 اور 63 کے تناظر میں اس پروگرام کو لے کر چلیں. یاد رکھیں ہم کٹہرے میں جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں، جس کی ابتدا آج سے کر رہے ہیں، وہ ان اہم دستاویزات پر مشتمل ہوگی کہ دنیا بھر کے عوام پاناما پیپر کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی اسپیشل رپورٹ ہے. آج کی ہماری شخصیت جو کٹہرے میں ہے، انتہائی محترم، معظم، سیاستدان، سماجی خدمتگار بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں اور ایک عوامی عہدہ بھی رکھتے ہیں، ایک سرکاری عہدہ بھی رکھتے ہیں. آپ ہیں جناب سعید غنی صاحب. میں سعید غنی صاحب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا. صوبائی وزیر جناب سعید غنی صاحب کے بارے میں ان کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کے والد جناب عثمان غنی ایک غریب پرور بینک لیبر یونین کے عہدے دار تھے. ان کے پاس نہ کوئی وراثت تھی، نہ کوئی سرمایہ کاری، اور نہ ہی لمبی چوڑی جائیداد کے مالک تھے. صوبائی وزیر سعید غنی 2001 سے 2010 تک یو سی ناظم رہے، اور بعد 2012 کو انہیں سینٹ کی سیٹ دی گئی، اور وہ 2017 تک سینٹ کے ممبر رہے. پھر وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور دوران سینیٹر ان کی اور ان کی فیملی کی جائیدادوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور یہ کسی طور ممکن نہیں کہ جائز آمدنی سے ان کے بھائی جو پینافلیکس کے کام کرتے تھے اور پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، وہ بہت بڑے ڈیلر بن جائیں اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی. محمود آباد سے لے کر ضلع ٹھٹے تک میں تجارتی زرعی زمینیں اور پراپرٹی کے کاروبار ان کا پھیلا ہوا ہے. یہ بات صاف ظاہر کرتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی لوگ صرف اور صرف ناجائز کام اور ڈرگ مافیا کی سرپرستی سے ہی بنتے ہیں.
غیر قانونی رقم یعنی بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے بھائیوں نے کاروبار میں سرمایہ لگایا، جس کا سراغ لگانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اور وہ ادارے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہم رپورٹ پیش کر رہے ہیں وہ پاناما پیپر کیس جیسی اہمیت کی حامل ہے۔ میں یہاں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم نے صادق اور امین بہت بڑا، بہت اہم عنوان ہے، اور اس کی تشریح معزز سپریم کورٹ دوری شہریت کے کیس میں اور عمران خان ورسز نواز شریف کیس کے اندر بہت تفصیل سے دے چکی ہے۔ اور صادق اور امین کس کو کہا جاتا ہے، تو اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس پر کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک آئینی پیٹیشن 4 جون 2020 کو عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی، جس پر میڈیا نے خبریں چلانی شروع کی تو آئین کی دفعہ 19 کو ثبوتاز کرتے ہوئے کہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی وزیر، چاہے وہ وزیر مملکت ہو یا کسی بھی محکمے کا وزیر ہو یا صدر ہو یا عوامی عہدہ رکھتا ہو، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گا، آئین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے آئین کی دفعہ 19 کو پامال کرتے ہوئے اظہار رائے پر، پریس پر پابندی لگانے کے لیے کہ ان خبروں کو روکا جائے، ایک سول سوٹ نمبر 911 2020 معزز عدالت عالیہ سندھ میں دائر کر دیا۔ اور بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب شہید غنی صاحب نے میری پیٹیشن کا ذکر کیا، لیکن وہ میری پیٹیشن 433 کا حوالہ تو دے گئے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے اس میں حریف بنایا، اور نہ ہی مجھے اس میں انہوں نے کوئی نوٹس ایشو کرائے، جبکہ انہوں نے میڈیا کی آواز کو روکنے کے لیے، پریس کی آزادی کو پر غدقان لگانے کے لیے متعدد ٹی وی چینلز کی آواز روکنے کے لیے ان کو حلیف بنایا۔ مدعی اعلان کے اندر حیرت انگیز بات کہ جو پولیس آفیسر انکوائری کر رہے ہیں، ان پولیس آفیسر کو ان کے کام سے روکنے کے لیے، ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ایک صوبائی حکومت سندھ کا وزیر صوبائی حکومت سندھ پر ہی مقدمہ کر رہا ہے۔ مزے کی بات دیکھیے کہ صوبائی حکومت کا وزیر، صوبائی حکومت سندھ کا وزیر صوبائی حکومت سندھ پر مقدمہ کر رہا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ آئی جی سندھ پولیس کے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں بذریعہ آئی جی سندھ۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر رضوان، سابق ایس ایس پی جمشید کوارٹر، سابق ایس ایس پی شکارپور، اور جو اس وقت گجرانوالہ میں تعینات ہیں، ان کی رپورٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے ان کو مدعی بنایا، بائی نیم مدعی اعلان میں، جواب دہ میں انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ARY نیوز
चैनल के ऊपर, CNN चैनल के ऊपर, 7 न्यूज़ के ऊपर और अपना टीवी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये केस दायर किया। और साथ एक वफाकी वजीर अली ज़ैदी साहब के ऊपर भी पाबंदी लगाई और उन पर भी सूट दायर किया। तो अली ज़ैदी साहब उनके खुद जवाब देंगे, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इज़हारे राय की और प्रेस पर गलगन लगाना वो किसी सूबाई वजीर के या अख्तियार में MPA या MNA के नहीं है, वो रियासत के ऊपर है कि रियासत कोई कानून साजी कर कर ज़ाब्ते अखलाक बना सकती है। आइन की दफ़ा 19 ने गारंटी फराहम की है कि साफ़ी सहाफ़त आज़ाद है। उन्होंने मुझे मुद्दा नहीं बनाया, मुझे जवाबदेह नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैंने वो एविडेंस पेश किए हैं कि जिसका जवाब वो नहीं दे सकते। सवाल ये पैदा होता है कि आप मीडिया पर, प्रेस पर अपनी खिलाफ पेश करना सबूतों को मंजर आम पर लगाने के लिए और उसको रुकवाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए मुकदमा कायम करते हैं। और दूसरी जानिब आप पुलिस अफसरान को जो रिपोर्ट बनाते हैं खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इसी मीडिया के ऊपर लुच्चा लफंगा जैसे खिताबात से नवाजते हैं। क्या ये किसी मौजिब मुल्क के मौजिब मिनिस्टर को ज़ेब देता है? ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सीने पर गोलियां खाकर कानून नाफिज कराते हैं। शोधाए पुलिस की लिस्ट उठाकर देखिए, ये वसीम अख्तर साहब जब मुशीर वजीर दाखिला थे जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, और उनका उस वक़्त बहुत बड़ा होल्ड था जिसमें साढ़े 12 मई वजूद में आया। ये ज़बान तो वो इस्तेमाल करते थे, तो क्या किसी बाकिरदार वजीर और जो अवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हो और अवाम की नुमाइंदगी मुकन्नना में जाकर करता हो, जहाँ कानून साज असम्बली में जाकर करता हो, तो क्या उसको ज़ेब देता है कि वो पुलिस अफसरान के लिए लुच्ची और लफंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल करे? और दूसरी जानिब जब मीडिया उसके लिए सबूत लेकर आए और पुलिस रिपोर्ट्स को सामने लाए, उनके जराइम की नकाब कुशाई करे, तो आप उस पर पाबंदी लगाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, उन पर मुकदमा दायर कर देते हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है। ये दूरी शहरियत के केस में का मैं हवाला दूंगा मौजूद सुप्रीम कोर्ट का, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 1089 के सफ़ा नंबर 1131 पर मौजूद अदालत उस्मा कहती है कि मीडिया में शाया रिपोर्टों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ऐसे अरकान का तयन करने में मसरूफ़ है। ये अमर इसलिए ज़रूरी है कि पार्लिमानी ऐवानों में ऐसे नाअहल अशख़ास मौजूद न रहें जिनकी मौजूदगी से ऐवानों की कार्रवाई और फैसले कानून और आइन की जद में आ जाएं। मैं कहूँगा जनाब, सूबाई असम्बली सिंध में स्पेशल रिपोर्ट निशानदाही करेगी अपने प्रोग्राम कटहरे के अंदर। कुछ चंद ऐसे अफराद मौजूद हैं
جو قتل اقدام قتل کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کی مکمل سرپرستی کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں شہید غنی صاحب صوبائی وزیر سندھ اور جن کے پاس جس وزارت کا قلمدان ہے وہ تو بہت عظیم ہے، وہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں، وہ ڈائلاگ سنیے گا، وہ آن ریکارڈ ہے، تمام چینلز نے چلائے۔ وہ کہتے ہیں، شہید غنی صاحب اقرار کرتے ہیں کہ اس قسم کے لچے پولیس آفیسر کو یہ کس نے اجازت دی جاتی ہے، کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ذاتی مقاصد کے لیے، گھٹیا مقاصد کے لیے لوگوں کی عزت اچھالے۔ اب دیکھیے گا لفظ، کیا یہ لفظ زیب دیتا ہے؟ یہ تھرڈ کلاس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، یہ آدمی پولیس میں بھرتی ہو کر اس پوزیشن پر جا کیسے پہنچا؟ افسوس کی بات ہے، یہ وہ پولیس آفیسرز ہیں، یہ وہ پولیس دیانتدار پولیس آفیسرز ہیں جو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں اور جو ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور عوام کے سامنے حقائق لاتے ہیں۔ آپ ان حقائق کو جھٹلاتے ہیں، وہ عدالت میں جائیں جھٹلائیں، مگر کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اتنے بڑے شرفا ہو گئے اور وہ ان سے گھٹیا ہو گئے؟ آپ تو آئین کی دفعہ 25 کو پامال کر رہے ہیں۔ میں بہت سنسنی خیز انکشافات کرتا جاؤں گا، حقائق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دستاویزی ثبوت پیش کروں گا۔ شہید غنی صاحب صوبائی وزیر سندھ کے اہم ترین محکمے کے منسٹر، وہ پریس کانفرنس میں جس فیصل لودھی کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، جناب عالی اس فیصل لودھی کا ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ فیصل لودھی کون ہے؟ فیصل لودھی ولد افضل لودھی، جو کہ پہلے MKM الطاف کا سرگرم رکن تھا، مختلف جرائم میں ملوث تھا۔ اس نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں سیاسی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے PSP جوائن کی، اور جب PSP کو علم ہوا کہ یہ ان جرائم میں ملوث ہے تو انہوں نے نکال دیا۔ تو یہ وہ فیصل لودھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر شہید غنی صاحب کا اہم رکن بن گیا، جس کی وہ پریس کانفرنس میں حمایت کرتے ہیں۔ وہ پیشہ ور قاتل کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا 4 رکنی گروپ بنایا تھا، جس میں عبدالصبور، محمد عمران کے ساتھ تھانہ جمشید کوارٹر کی حدود، ماڈرن کوارٹر میں دوران ڈکیتی کرتے ہوئے ایک معصوم دوشیزہ کو اس کے والدین اور بھائیوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ شہید غنی صاحب پریس کانفرنس میں اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کو معصوم قرار دے رہے ہیں۔ اس کی FIR نمبر 149 2017 تھانہ جمشید ٹاؤن میں درج ہوئی۔ بعد ازاں پولیس مقابلے میں فیصل لودھی ہلاک ہوا، اس کے دونوں ساتھی عبدالصبور اور محمد عمران گرفتار ہوئے۔ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو اشتہاری ہے۔ 26 مارچ 2020 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نمبر 13 نے دونوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ شہید غنی صاحب، یہ ہے وہ فیصل لودھی۔ مزید سنسنی انکشافات کے ساتھ کٹہرے میں دیکھنا نہ بھولیے، اتوار کی رات پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 9 بجے اقبال کاظمی کے ساتھ کٹہرے میں